حضرت قسم ابن عباس جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی، نبی کریم علیہ السلام کے سگے چچازاد بھائی، وہ حدیث بیان کرتے ہیں۔ شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی نے اس حدیث کو، اس روایت کو اپنی کتاب مدارج نبوت کی دوسری جلد میں اس کو نقل فرمایا۔ ابھی کہیں ایک ہفتے کی بات ہے کہ کیماڑی میں کسی مولانا نے ہم سے یہ حدیث سن کر کے بیان کر دی، سارے وہابیوں نے گھیر لیا کہ حدیث نکال کر کے بتاؤ۔ وہ بیچارے آئے مدرسے میں تو ہم نے وہ حدیث نکال کر ان کو دی کہ یہ لیجیے، دکھائیے جا کر کے کہ مدارج نبوت میں ہے یا نہیں۔ اللہ اکبر! وہ حدیث کیا؟ قسم ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال، جیسے آپ نے دیکھا کہ انتقال میں جب کسی کو قبر میں اتارا جائے، دو آدمی میت کو قبر میں اتارتے، ایک آدمی قبر میں رہتا ہے، باقی سب نکل جاتے ہیں۔ ایک تو تھے فضل بن عباس اور ایک تھے قسم ابن عباس۔ یہ فضل بن عباس یہ بھی حضرت قسم کے بھائی، حضرت عبداللہ ابن عباس کے بھائی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ کہتے ہیں سب لوگ قبر میں سے نکل گئے، میں وہ شخص ہوں کہ جو حضور کی قبر انور سے سب سے آخری میں نکلا۔ جیسے ایک آدمی آخری تک ہوتا ہے، اس کا کام کیا ہوتا ہے کہ وہ یہاں سے بند کو کھولتا ہے، سرہانے کی جانب سے بند کو کھولتا ہے، میت کا چہرہ دکھاتا ہے تاکہ لوگ اس کا آخری دیدار کر لیں۔ سو یہ خدمت حضرت قسم ابن عباس نے کی رضی اللہ عنہ۔ بر صغیر کا عظیم محدث شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی اس کا ناقل حضرت قسم ابن عباس کہتے ہیں جب سب نے حضور کا چہرہ دیکھ لیا، اب قبر کو بند کیا جانا تھا، میں وہ آخری شخص کہ جس نے حضور کے چہرے کا دیدار کیا، اور میرے بعد میں حضور کی قبر شریف بند کر دی گئی، پھر کسی نے بھی حضور کا دیدار نہیں کیا۔ کہتے ہیں قسم خدا کہ جب میں محو دیدار تھا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب چہرہ دیکھا، قسم خدا کی میں نے دیکھا حضور قبر میں لیٹے ہوئے ہیں اور ارشاد فرما رہے، ربی کریم کی بارگاہ میں عرض کر، ربی حبلی امتی امتی، اے اللہ میری امت مجھے عطا فرما، میری امت مجھے ہبا کر دے، میری امت کے امور میرے سپرد فرما دے۔ حضور کے لب ہل رہے، اپنے کانوں کو جب حضور کے لبھائے مقدسہ کے قریب رکھ دیا تو میں نے سنا کہ اس وقت حضور رب کریم کی بارگاہ میں یہ التجا کر رہے کہ یا ربی حبلی امتی امتی، اللہ اے اللہ میری امت مجھے ہبا کر دے۔ اب ایمان سے کہو وہ رسول جو پیدا ہو ہمیں نہ بھولے، شرعی احکام نے ہماری پوری رعایت رکھی، شب معراج جب رب کریم کی بارگاہ میں گیا وہ ہمیں نہ بھولے، یہاں تک کہ قبر میں نہیں بھولے۔ اور سنو ایک بات اور پھر میں سمجھتا ہوں آخری رہ گئی، وہ یہ کہ امید رکھو کہ جو نبی قبر میں نہیں بھولے گا انشاءاللہ آخرت میں بھی نہیں بھولے گا۔